أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق بات کی طرف بلاتے رہے اور صبر کی تلقین اور وصیت کرتے رہے. یہ سورۃ العصر ہے. مکہ المکرمہ میں یہ سورت اتری ہے اور اس سورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سورت جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی اور دوست تھے کلا ابن اسید، اور وہ کافر تھے. تجارت کاروبار دونوں ساتھ میں کیا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کو قبول کیا تو یہ آپ کے غیر مسلم ساتھی کہنے لگے کہ تم نے ایمان کو قبول کر کے اپنا سب کچھ برباد کر دیا اور نقصان میں رہ گئے. تو اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرمایا کہ اصل نقصان میں ایمان والے نہیں ہیں بلکہ اصل خسارے اور نقصان میں کافر ہیں جو ایمان نہیں لائے اور عمل صالح نیک عمل نہیں کرتے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ قسم ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. اب اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حالانکہ اللہ کی ہر بات سچی ہے، اس میں ایک ذرا برابر بھی فرق نہیں آ سکتا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے اس بات کو تاکید کے ساتھ میں کہہ رہے ہیں منوانے کے لیے. حالانکہ ہم اللہ کی عبادت اگر نہ کریں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اور اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کے خزانے کے اندر ہماری عبادت کی وجہ سے بڑھوتری ہو جائے، یہ بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تو سب کا خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. پھر بھی اللہ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ ایک بات کو اہمیت دینے کے لیے، ہمارے اوپر رحم اور شفقت کے لیے کہ دیکھو یہ کوئی بات معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. زمانے کی قسم کھائی. اور انسان جو اپنی زندگی گزارتا ہے یہ ایک زمانہ ہے، ایک سانس اور سیکنڈ اور منٹ اور اسی طریقے سے گھنٹہ اور اسی طریقے سے 24 گھنٹہ، دن، ہفتہ، سال، اس سے سب سے مل کر کے ایک زمانہ ہوتا ہے. اور اسی زمانے کے اندر انسان اپنے سارے کام کاج کرتا ہے پوری زندگی کے اندر، اور اسی کے اندر انسان کی ساری نقل و حرکت ہوا کرتی ہے. اسی کے اندر اس کی رہن سہن ہے، اس کے اخلاق ہیں، اس کے کردار ہیں، یہ ساری چیزیں اسی زمانے کے اندر ظاہر ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی. اب بزرگ و دوستو اس سے اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے اس بات کو مضبوطی کے ساتھ کے اندر انسانوں کو سمجھایا کہ دیکھو تمام انسان خسارے میں اور نقصان میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، نیک عمل کیا. اس سے اب کافر لوگ الگ ہو گئے کہ کافر سارے کے سارے خسارے میں ہیں اور نقصان کے اندر ہیں. اب ایمان والے اس سے بعد ہو گئے، الگ ہو گئے کہ ایمان والے تو کیا اب وہ کامیاب ہیں. قد افلح المؤمنون، ایمان والے وہ ہیں کامیاب ایمان والے کہ جو اپنے ایمان کے اندر پکے ہیں
اور جو مضبوط ایمان والے ہیں اس کو کسی بھی چیز کا خوف اور کسی بھی چیز کا غم نہیں ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے مومن ہو. تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے مومن ہو. اب یہاں سے میں آپ کو ایک بات بتلا رہا ہوں کہ قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. عام طور پر ہم بھی قسم کھاتے ہیں، تو یہ قسم باتوں باتوں میں قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے. قسم اگر کھانے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے ماں کی قسم، کوئی کہتا ہے باپ کی قسم، کوئی کہتا ہے قرآن کی قسم. اس طرح کی قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے. اگر قسم کھانا ہے، کسی کو اپنی بات کو منوانا ہے تو اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. اور پھر اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہماری قسم ٹوٹنے نہ پائے. اگر ہماری قسم ٹوٹ گئی تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا. ہم نے اللہ کی قسم کھائی، اب اس قسم کو توڑ دیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ہم تمہاری لغو قسم پر پکڑ نہیں کرتے، ولکن یؤاخذکم بما کسبت عقدتم الایمان، لیکن تمہاری ان قسم کے اوپر ہم پکڑ کرتے ہیں جو تم قسم کھانے کے بعد توڑ دیتے ہو. قسم کھانے کے بعد توڑ دیتے ہو. اگر ہم نے قسم کھانے کے بعد اپنی قسم کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ اگر طاقت نہیں ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، 2 وقت کے کھانا کھلانے کی، تو فرمایا کہ تم 3 روزے رکھو. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھنا ہے. تو یہ ہماری قسم کا کفارہ ادا ہوگا اور ہم اس سے بری ہوں گے اور ہم پکڑ میں نہیں آئیں گے، ورنہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، ورنہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. اسی طریقے سے اس کے ماتحت میں 2 باتیں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک تو ہوتا ہے قسم کا کفارہ، اور ایک ہوتا ہے نماز کا فدیہ، اور ایک ہوتا ہے روزے کا فدیہ. اب ایک آدمی نے بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، اگر وہ تندرست آدمی ہے تو اس کو تو بعد میں قضا کرنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی ایسا بوڑھا آدمی ہے، بیمار ہے، کہ اب اس کو شفایاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں دکھ رہی ہے کہ اب وہ شفایاب ہوگا، تو اب اس کے اندر روزے کی طاقت آئندہ زمانے کے اندر بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے روزے کا فدیہ ہے. اس کے لیے روزے کا فدیہ ہے کہ ایک روزے کا 2.25 کلو گھیو، نصف سا یعنی 2.25 کلو گھیو نکالیں گے تو ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ کہ جس کے آئندہ زمانے میں روزے رکھنے کی امید نہ ہو. اگر کوئی آدمی تندرست ہے اور اس کے روزے چلے گئے اور وہ یہ سمجھے کہ بھائی میں رمضان کے بعد یا رمضان میں روزے کا فدیہ دے دوں گا اور میں اس سے بری اور آزاد ہو جاؤں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو روزے کا فدیہ اس کے لیے ہے. ایک آدمی نے روزے کا فدیہ دے دیا، ایک آدمی نے روزے کا فدیہ دے دیا اور بعد میں جا کر اللہ نے اس کو واپس تندرستی دے دی، واپس تندرستی دے دی. اب تندرستی دے دی تو اس کا یہ فدیہ جو واجب تھا یہ نفل ہو جائے گا اور اس کو واپس روزے رکھنے پڑیں گے، اس کو واپس روزے رکھنے پڑیں گے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے، ایک تو قسم کا کفارہ اور ایک روزے کا فدیہ اور ایک نماز کا فدیہ. جیسے عام طور پر مرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اس کی فرض نمازیں کتنی چھوٹی ہے، فرض نمازیں کتنی چھوٹی ہے. جتنی چھوٹی ہوتی ہیں تو ایک نماز کے بدلے میں 2.25 کلو گھیو نکالے جاتے ہیں. جیسے دن میں 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو یہ 5 نماز کے فدیے نہیں نکالے جاتے بلکہ 6 نماز کے. کس طریقے سے؟ کہ وتر کی نماز ایک مستقل واجب نماز ہے، عشاء کے جو وتر ہم پڑھتے ہیں، اس لیے 6 نماز کے فدیے نکالنے پڑتے ہیں، 6 نماز کے فدیے نکالنے پڑتے ہیں. لیکن یہ 6 نماز کا فدیہ بھی آدمی اپنی زندگی کے اندر نہیں دے سکتا ہے، روزے کے اندر اپنی زندگی میں دے سکتا ہے، روزے کا فدیہ اپنی حیاتی کے اندر دے سکتا ہے. لیکن اگر کسی کی نماز چلی گئی ہے تو نماز کا فدیہ اس آدمی کی حیاتی کے اندر، موجودگی کے اندر یہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اس کے مرنے کے بعد ہی اس کا فدیہ مانا جائے گا.
اور اس کے مرنے کے بعد ہی ان کی نمازوں کا فدیہ نکالا جائے گا، تو یہ نماز اس سے ساقط ہو جائے گی اور اس کا یہ فرض ادا ہو جائے گا اگر بیماری کے اندر نماز چلی گئی ہے تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور ہر ایک کا فدیہ 1.25 کلو کیوں ہی ہے، نصف سا، یا پھر اس کی قیمت دے دے۔ اگر وہ طاقت نہیں ہے، ایک آدمی کے رمضان کے 30 روزے چلے گئے، 30 روزے، اب وہ اس کے کوئی روزے رکھنے کی امید ہی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے چاہیے کہ یا تو یعنی اس کے بدلے کے اندر ہر روزے کا فدیہ 2.25 کلو گھی دے دے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 2 وقت کا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر سے یہ بات آ گئی، اس لیے میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ العصر ایسی جامع سورت ہے کہ اس کو سورۃ الجامع بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سورت کے اندر ساری چیزیں آ گئی ہیں، ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ عبید اللہ ابن حسن فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 صحابہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر والعصر کی سورت نہ سنا دیتے، اس لیے کہ اس میں ساری چیزیں آ گئی، ایمان بھی آ گیا، نیک اعمال بھی آ گئے، اور اسی طریقے سے بھلائی کا حکم کرنا بھی آ گیا، بھلائی کے حکم کے ساتھ کے اندر برائی سے روکنا بھی آ گیا، اور اس کے ساتھ کے اندر صبر کی تلقین بھی آ گئی، اور یہ سارے دین کا نچوڑ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف پورے قرآن میں یہ ایک ہی سورت نازل ہوتی تو بھی یہ امت کی ہدایت کے لیے کافی تھی، یہ ایک ہی سورت نازل ہوتی۔ اگر آدمی اس سورت کے اندر تدبر اور غور و فکر کرے تو یہ آدمی کے لیے بہت کچھ ہے، اس کے اندر آدمی کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس میں فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہیں، نیک عمل والے کامیاب ہیں، باقی تو سب خسارے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہے۔ اس لیے ایمان جو ہمارے پاس میں بزرگوں، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، یہ قیمتی سرمایہ ہمارے پاس میں، قیمتی خزانہ ہے۔ یہی ایمان ہمیشہ کی جنت دلوائے گا اور یہی ایمان ہمیشہ کی جہنم سے ہمیں بچائے گا۔ ایمان ہے تو سمجھ لو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو سمجھ لو ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بزرگوں دوستو، اگر ایک آدمی پوری زندگی کفر شرک کے اندر گزارے اور دنیا سے جانے سے پہلے وہ سچے دل سے جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے زندگی بھر کے کفر شرک کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور وہ ایمان والوں کی فہرست کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے افسوس اس پر نہیں ہے بزرگوں، افسوس اس پر نہیں ہے کہ ایک آدمی نے کفر شرک کے اندر پوری زندگی گزاری، لیکن افسوس اس کے اوپر ہے کہ ایک آدمی نے پوری زندگی ایمان کے ساتھ میں گزاری لیکن موت کے وقت وہ کفر کی بارڈر میں پہنچ گیا، کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ افسوس تو اس کے اوپر ہے، اور اس لیے ہم سب کو اپنے خاتمے کے بارے میں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارا خاتمہ کلمے کے اوپر فرمائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ بزرگوں، اگر موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا تو سمجھ لو ہم کامیاب۔ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اس لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو عمر ابن ثابت کہتے ہیں، عمر ابن ثابت، اور اس کو اسیرم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسیرم یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے، اب تعجب کریں گے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن وہ صحابی جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ حیات الصحابہ کے اندر اس کا واقعہ لکھا ہے کس طریقے سے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو پہلے کفر کی حالت کے اندر تھے اور مسلمانوں سے لڑتے تھے، کفر کے لیے لڑتے تھے، قربانی دیتے تھے اور مسلمانوں کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن جب غزوہ احد کا موقع آیا، احد کی لڑائی آئی، تو اس وقت یہ صحابی جن کے دل کے اندر اللہ نے اسلام کی اور ایمان کی محبت کو ڈال دیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور چپکے سے وہ جنگ کے اندر، احد کے میدان کے اندر شریک ہو گئے اور مسلمانوں کی طرف سے گیروں سے لڑتے رہے، مسلمانوں کی طرف سے گیروں سے لڑتے رہے۔
احد کے میدان کے اندر، اور لڑتے 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 ان کے اوپر ایک حملہ ہوا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے، وہ میدان میں پڑے ہوئے تھے۔ جب زخمیوں کو اٹھایا جا رہا تھا تو دیکھا کہ یہ مسلمانوں کی صف میں اور یہ حالت زخم کے اندر ہیں، اور اس طریقے سے ان کے ابھی سانس باقی ہے، وہ بول سک رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تم تو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے تھے، کفار سے لڑنے والے تھے، لیکن تم مسلمان کی طرف سے لڑنے کے لیے یہاں پر کیسے پہنچ گئے؟ تو اس وقت ان کی زبان پر سے یہ بات جاری ہوئی اور یوں کہا کہ میرے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت کو ڈال دیا اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا، ایمان کے اندر میں داخل ہو گیا، اور میں جب احد کے میدان کے اندر تقاضا آیا تو میں چپکے سے جنگ کے اندر شریک ہو گیا، اور میں یہاں پر پہنچا تو میرے کو یہ زخم آیا ہے، اور ان کی حالت ایسی تھی کہ اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور ابھی نماز کا ٹائم نہیں آیا، نماز کا وقت نہیں آیا، اور اس سے پہلے ان کے اوپر حملہ ہو گیا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا، کیونکہ پہلے وہ حالت کفر میں تھے اس لیے ان کے اوپر نماز نہیں تھی۔ اب وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، نماز کا ٹائم نہیں آیا، اور اس سے پہلے وہ اسلام اور ایمان کی موت مرے۔ نماز تو کب فرض ہوگی؟ جب نماز کا ٹائم آئے گا۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا تو ہم عصر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ مغرب کا ٹائم ہی نہیں آیا تو ہم مغرب کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو نماز کا ٹائم نہیں آیا، اس سے پہلے وہ اللہ کے راستے کے اندر قربان ہو گئے اور شہید ہو گئے، اور ان سے پوچھا تو یہی کہا کہ مجھے اسلام کی محبت دل میں گھر کر گئی، اس کی وجہ سے میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسیرین یہ جنت میں جائیں گے۔ تو آخری وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اور ایک آدمی پوری زندگی کفر شرک کے اندر گزاری، ایک آدمی نے پوری زندگی ایمان کے ساتھ کے اندر گزاری، لیکن موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے، ابو قزمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جہاد کے اندر بہت شریک ہوتے تھے، قربانی دیتے تھے، اللہ کے راستے کے اندر لڑتے تھے، یہاں تک کہ ایک ٹائم یہ آیا کہ لڑتے لڑتے ان کو شدید تکلیف پہنچی، ان کے بدن میں زخم آئے، اب زخم اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ برداشت نہیں کر سکے، زخم کو برداشت نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ سے خودکشی کر لی، جس کو آتما ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کر لی، زخم کو برداشت نہیں کر سکے۔ حالانکہ جہاد میں لڑتے تھے، لیکن آخری وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان سے اور کلمے سے محروم کر دیا۔ اس لیے ایمان بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے ساتھ میں فرمایا عمل صالح۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں مگر ایمان والے، اور ایمان والے بھی نقصان میں مگر وہ لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی آدمی ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت نیک عمل کریں گے ہم ان کو پاکیزہ اور سکون والی زندگی دیں گے۔ تو ایک تو ایمان بھی ہو اور اس کے ساتھ میں نیک عمل بھی ہو، تو یہ دو چیزیں اپنی اصلاح کے لیے ہو گئی، ایمان اور عمل صالح۔ اور دوسری دو چیزیں کہ حق بات کی تلقین کرتے رہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم دوسروں کو صبر کی تاکید کرتے رہیں، یہ دوسروں کے لیے ہو گیا کہ ہم خود بھی ایمان والے رہے، نیک عمل والے رہے، اور دوسروں کو بھی اس کا حکم کرتے رہے۔ تو یہ چار چیزیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، چار چیزیں، اور یہ سارے اسلام کا نچوڑ ہے، ایمان کا نچوڑ ہے کہ اگر یہ چار چیزیں ہماری زندگی میں آ جائے، ایمان، نیک عمل، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور صبر کی تلقین کرنا، اور خود مصیبت کوئی آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا، انتقام اور بدلہ نہ لینا، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو کوئی صبر کرے اور اسی طریقے سے معاف کر دے سامنے والے کو، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ اللہ کے نبی پر جیسے اس سے پہلے بات آئی کہ جادو کیا گیا لیکن آپ نے معاف کر دیا، اللہ کے نبی کو ایک بکری کے گوشت کے اندر زہر دیا گیا تھا، ایک یہودی عورت نے زہر دیا تھا، اور آپ کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ اس یہودی عورت نے زہر دیا ہے، اور اس زہر والے کھانے کی وجہ سے ایک اور صحابی شہید بھی ہوئے تھے،
لیکن اللہ کے نبی کو وہ زہر اثر نہیں کر سکا، آپ کو معلوم بھی ہو چکا، لیکن آپ نے انتقام اور بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے صبر سے کام لیا، آپ نے صبر سے کام لیا۔ اور اسی طریقے سے ایک موقع کے اوپر سو کافر آپ کے قبضے کے اندر آ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 100 کافروں کے اوپر کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے گورس ابن حارث، جس کا واقعہ مشہور ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے تو وہ تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا اور یوں کہنے لگا میں یمنعک منی، کہ آپ کو مجھ سے کون بچائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ، کہ مجھے اللہ بچائیں گے۔ جب اللہ کہا تو اس کے ہاتھ میں سے تلوار گری، اس کے ہاتھ میں سے، پھر اللہ کے نبی نے ہاتھ میں تلوار لی، اس تلوار کو ہاتھ میں اٹھایا، پھر فرمایا من یمنعک منی، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے اخلاق مجھے بچائیں گے۔ تو آپ نے اس وقت ابھی صبر سے کام لیا، انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ یہ ہمیں بزرگوں تعلیم دی جا رہی ہے اس صورت کے اندر، تو ہم بھلائی کا حکم بھی کریں، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم بھی کریں، اس لیے کہ ہم خود دیندار بنیں اور دوسروں کی فکر نہ کریں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم خود بھی دیندار بنیں اور دوسروں کو بھی دیندار بنائیں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے، برکت والی روزی ملے، عزت ملے، سکون ملے، ہمیشہ کی جنت ملے، ہمیشہ کی جہنم سے حفاظت ہو، ایسے ہماری یہ بھی فکر ہو کہ ہمارے جتنے بھائی ہیں ان کو بھی عزت، کامیابی، سکون ملے، ہمیشہ کی جنت ملے اور ہمیشہ کی جہنم سے اس کی حفاظت ہو۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھنے والے بن جائے، جیسے ہم دین کی باتوں کو سنتے ہیں وہ بھی دین کی باتوں کو سننے والے بن جائے۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ اور اسی طریقے سے بزرگ دوستو، اس صورت کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر ہم عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائیں گے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے مال سامان اور اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے، اپنی ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے سورۃ العصر یہ سب سے عظیم الشان سورت ہے کہ ہر چیز کی حفاظت کے اندر آ جاتے ہیں، اس لیے اس سورت کو بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بزرگوں ہماری ہر دعا قبول ہو، ہماری ہر دعا قبول ہو اور اللہ ہماری دعا رد نہ کرے۔ تو جیسے اس کے لیے رزق حلال تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ کے اندر ایک عمل ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو 1000 مرتبہ پڑھ کر کے اللہ سے ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرور حاجتوں کو پورا فرمائیں گے اور ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی اعتکاف کل سے رات سے شروع ہوا ہے، تو مرد حضرات تو مسجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، عورتیں بہت ساری گھروں کے اندر اعتکاف کرتی ہیں اور کرنا چاہیے اعتکاف۔ اور یہ رمضان کا جو اعتکاف ہے یہ سنت کفایہ، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ یہ اگر نہیں کرتے ہیں تو گنہگار ہوتے ہیں محلے والے۔ تو مسجد میں مرد حضرات بیٹھتے ہیں، تو اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی ایک بھی روزہ نہ چھوڑے۔ اگر روزہ چھوٹے گا تو اعتکاف یعنی کہ اس کا نہیں شمار ہوگا، اس لیے ایک بھی روزہ نہ چھوٹے۔ اور عورتیں گھروں کے اندر جو اعتکاف کرتی ہیں تو وہ حالت جنابت ناپاکی کی حالت میں تو اعتکاف میں بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ عورت کا اعتکاف یعنی گھر کے اندر ایک جگہ متعین کرنا، ایک کمرہ متعین کرنا۔ اب وہ عورت اس جگہ کے اوپر تو اپنے گھر والوں سے بات چیت کر سکتی ہے، لیکن اس جگہ اور اس حد کو چھوڑ کر، اس کمرے کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر نہیں جا سکتی ہیں، نہیں بات چیت کر سکتی۔ ہاں یعنی جو بشری تقاضا ہے پیشاب پانی وغیرہ اس کے لیے تو عورت جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں جا سکتی، تو اس کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر عورت اعتکاف کے اندر بیٹھ گئی اور ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، ناپاکی کے دن شروع ہو گئے تو عورت کا اعتکاف حاصل ہو جائے گا، عورت کا اعتکاف اب باقی نہیں رہے گا۔ اب اس کے لیے اس کی قضا کیا ہے؟ تو اس کے بعد ناپاکی کے بعد کے اندر
ایک روزے کے ساتھ کے اندر ایک دن کا کم از کم اعتکاف کر لے. اس کی قضا یہ ہے کہ ایک روزے کے ساتھ کے اندر ایک دن کا کم از کم اعتکاف کر لیں گے تو یہ انشاءاللہ تعالی اس کا یہ اعتکاف شمار ہو جائے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ایمان اور عمل صالح والی زندگی نصیب فرما. موت تک ہم سب کو ایمان کے اوپر برقرار فرما. ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرما, کلمے کے اوپر فرما. یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما. ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو کلمے والی موت نصیب فرما. یا اللہ بھلائی کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بھلائی کے کاموں کا دوسروں کو حکم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یا اللہ تو ہمیں جنت نصیب فرما. یا اللہ مبارک راتیں شروع ہو گئی ہیں. یا اللہ پاک راتیں شروع ہو گئی ہیں. یا اللہ مبارک راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. لیلۃ القدر نصیب فرما. یا اللہ 84 برس یا اللہ عبادت کے اندر گزارے, اتنا بڑا ثواب ہے. یا اللہ اس سے ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو مرادوں کو پورا فرما. ہم سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب کے فعل میں قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.